وہ وصول ہو گیا ہے گورنر خیبر پختونخوا کو۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ بھی کر دی ہے کنڈی صاحب نے، جس میں انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ استعفیٰ ان کو مل گیا ہے۔ میرے پاس یہ اس استعفے کی فوٹو کاپی ہے، کلر فوٹو کاپی، یہ دستاویز ہے جو آج ان کو وصول ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی گورنر ہاؤس کا جو ڈسپیچ ڈپارٹمنٹ ہے، ڈسپیچ اینڈ ڈائری سیکشن، اس کی یہ رسید ہے کہ ان کو یہ وصول ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹی سی ایس کے ذریعے بھی ہم نے بھیج دیا، اور پہلے جیسے میں نے عرض کیا گورنر صاحب نے خود یہ تسلیم بھی کر لیا ہے اپنی ٹویٹ کے ذریعے۔ تو اب یہ الحمدللہ ایک مرحلہ طے ہو گیا۔ ہم بالکل واضح اس پہ آئینی اور قانونی ایک موقف رکھتے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 130(8) کے تحت وزیر اعلیٰ نے صرف اپنا استعفیٰ دینا ہوتا ہے، اس میں ایکسیپٹنس کا یا گورنر کی آمادگی کا کوئی عنصر شامل نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے ہمارے سپریم کورٹ کے فیصلے بھی ہیں کہ جو آئینی عہدے ہیں ان سے استعفیٰ جو ہے وہ اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ اس کو کوئی منظور کرے۔ چیف منسٹر جو ہے وہ گورنر کا کوئی ماتحت افسر نہیں ہے کہ گورنر نے اس کو اجازت دینی ہے چارج چھوڑنے کی۔ جب چیف منسٹر نے اپنے آئینی عہدے سے استعفیٰ دے دیا تو اس کے بعد جو عمل ہے، جو آئین میں ہی دیا ہوا ہے کہ اگلے سیشن میں صوبائی اسمبلی کے نیا وزیر اعلیٰ منتخب ہونا ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے رولز ہیں، ان کا بغور ہم نے جائزہ لیا ہے۔ میرے ساتھ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا بیٹھے ہیں، ہمارے اسمبلی کا جو لیگل ڈپارٹمنٹ ہے ان سے بھی میری گفتگو ہوئی ہے، ہمارے سامنے سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں۔ تمام قانون کا احاطہ کرنے کے بعد ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ پیر والے دن خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس ہوگا جس میں سہیل آفریدی صاحب کو نیا وزیر اعلیٰ منتخب کر لیا جائے گا۔ تو اس کے لیے جو آج شیڈیول دینا ہے وہ تمام آج جاری ہو جائے گا خیبر پختونخوا اسمبلی کی جانب سے۔ تو اب یہ مرحلہ طے ہوا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آئینی عمل میں کسی کو کوئی رخنہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ جو کچھ افسوسناک یا جذباتی قسم کے بیانات حکومتی اہلکاروں کی طرف سے کل آئے، ان کو اب ماضی کا قصہ بن جانا چاہیے۔ یہ صوبہ اپنی نئی لیڈرشپ کے تحت پہلے سے زیادہ عزم کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ ہم دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے، اس کے لیے جامع پلان دیں گے، کوئی نرم گوشہ نہیں ہے دہشت گردی کے لیے۔ اسی طرح ہم گورننس کے حوالے سے، تعلیم ہو، صحت ہو، ہم آگے بڑھیں گے، اور جو کوئی بھی شکایت پیدا ہوئی ہے ماضی میں، اور ہر حکومت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی شکایت پیدا ہو جاتی ہے، ہم اس کا ازالہ کریں گے۔ سہیل آفریدی صاحب نہایت پرعزم نوجوان ہیں، ان کا تعلق قبائلی علاقے سے ہے، وہ پہلے وزیر اعلیٰ ہوں گے جن کا تعلق قبائلی علاقے سے ہوگا، اور آپ نے دیکھا قبائلی علاقوں میں کتنی خوشی منائی گئی ہے ان کی نامزدگی پر، اور ان کے انتخاب پر اس سے زیادہ خوشی ہوگی، اور یہ صوبہ انشاءاللہ مزید ترقی کرے گا، دن دگنی رات چگنی۔ تو ہم اب دعا کرتے ہیں کہ اس صوبے میں امن قائم ہو، خون ریزی ختم ہو، اور ایک جامع حکمت عملی کے تحت مل کر یہ صوبہ اور وفاق آگے بڑھے، تاکہ اس خطے سے ہم دہشت گردی کا جو ناسور ہے اس کو ختم کر سکیں۔ اب کوئی اور آئینی تنازع ہم امید کرتے ہیں پیدا نہیں کیا جائے گا۔ عدالتیں بہرحال موجود ہیں، لیکن عدالتوں سے بڑھ کر ہم سمجھتے ہیں عوام کی عدالت موجود ہے، عوام کی حمایت پی ٹی آئی کو حاصل ہے اس صوبے میں، بالخصوص پورے ملک میں۔ لیکن اس صوبے نے 3 دفعہ پی ٹی آئی کی حکومت قائم کی ہے، جو ایک تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ ہے، اور اس سے جو اس صوبے کے عوام کی وابستگی ہے، جذباتی، ذہنی، فکری، شعوری، عمران خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ، وہ بالکل واضح ہے۔ تو کوئی طاقت عمران خان اور اس صوبے کے عوام کے درمیان نہیں آ سکتی، کوئی طاقت پی ٹی آئی اور اس صوبے کے عوام کے درمیان نہیں آ سکتی۔ لہٰذا ہم توقع رکھتے ہیں کہ کوئی نادانی نہیں کی جائے گی، ہوش کے ناخن لیے جائیں گے، اور آئینی عمل کو صحیح طریقے سے آگے بڑھنے دیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ نہیں، بالکل نہیں، میں نے یہی عرض کیا نا، آپ کے سامنے ہے، آپ جائیں گوگل پہ، آئین پاکستان کو کھولیے، آئین پاکستان کا آرٹیکل ہے 130، اس کے اندر وزیر اعلیٰ کے استعفے کا جو ذکر ہے وہ شق 8 میں ہے۔ اس میں صرف اتنا لکھا ہے the chief minister may resign his office under his hand، ختم بات، کوئی اس میں منظوری کی بات نہیں ہے۔ اور